بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ریحان علی خان۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور اسلام میں کورٹ میرج کی کیا حیثیت ہے، اس کا مکمل قانونی طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کے بعد لڑکے اور لڑکی کو کون سے پروٹیکشن وہ آپ کا قانون دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام پرسپیکٹو کے اوپر بات کریں گے۔ ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور آگے اپنے کانٹیکٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی کے کام ہو سکے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہم قانونی اور شرعی پہلو دیکھتے ہیں۔ پاکستان کا آئین اور قانون کورٹ میرج کی اجازت دیتا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے قانون ہر اس عاقل اور بالغ شہری کو اپنی پسند کی شادی کا پورا رائٹ دیتا ہے، پورا حق دیتا ہے۔ قانون کے مطابق شادی کے لیے لڑکے کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے، جو کہ مختلف پروونسز میں ایج لمٹ مقرر کی گئی ہے۔ پنجاب میں بھی 18 سال سے کم عمر شادی پر پابندی ہے، اور اسلام آباد کی حد تک بات کروں یہاں پر بھی پابندی ہے، اور باقی صوبوں کا آپ اس حساب سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور صوبہ سندھ کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی 18 سال سے کم عمر کی شادی پر پابندی ہے، جبکہ باقی صوبوں میں فی الحال وہ 16 آئی تھنک کے مقرر ہے۔ اس کو ایک دفعہ کراس چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اس پر مزید قانون سازی جاری ہے۔ جب دو بالغ افراد اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہیں تو قانون اس فیصلے کا احترام کرتا ہے اور ان کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ اب آتے ہیں شرعی حیثیت کی طرف، کیونکہ اکثر یہ ایک متھ کریٹ کی گئی ہے کہ عدالتی شادی وہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اسلام میں نکاح کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ نمبر 1 عاقل اور بالغ ہونا، نمبر 2 لڑکے اور لڑکی کی اپنی آزادانہ رضامندی، نمبر 3 حق مہر کا تعین، اور اسی کے ساتھ نمبر 4 گواہان کی موجودگی۔ کورٹ میرج میں بھی یہی تمام شرعی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ نکاح شرعاً بھی جائز اور حلال سمجھا جاتا ہے۔ کورٹ میرج کا اصل اور قانونی طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت خود شادی کرواتی ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عدالت میں جج کے سامنے کوئی جا کر شادی کی وہ جو رسومات ہیں وہ نہیں کی جاتی، نہ کہ اس میں جج کی کوئی کردار ہوتا ہے، نہ کہ اس میں کورٹ کا کوئی کردار ہوتا ہے۔ عدالت میں کوئی نکاح نہیں پڑھایا جاتا۔ اصل طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک کسی لائر کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لڑکی کی طرف سے ایک حلف نامہ یعنی بیان حلفی دیا جاتا ہے۔ اس بیان حلفی میں لڑکی یہ واضح کرتی ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہے اور کسی کے دباؤ کے بغیر اپنی آزادانہ مرضی سے اس لڑکے سے شادی کر رہی ہے جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ بیان حلفی اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ مستقبل میں لڑکی کے گھر والے لڑکے کے اوپر وہ اغوا کا مقدمہ نہ کر سکیں یا پھر دونوں کو ہراساں نہ کر سکیں۔ اس کے بعد عدالت کی حدود میں یا لائر کے چیمبر میں یا کسی بھی ایسی پلیس کے اوپر ایک باقاعدہ رجسٹرڈ نکاح خواہ کو بلایا جاتا ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب نکاح خواہ وہاں پر آتا ہے، تمام تر شرعی طریقے سے نکاح کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے، ایجاب و قبول ہے، اسی کے ساتھ حق مہر کا جو تعین ہے وہ کیا جاتا ہے، اور 2 گواہان کی موجودگی بھی ہوتی ہے۔ نکاح نامہ پر دونوں پارٹیز کے دستخط ہوتے ہیں، ان کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں۔ اس پورے عمل کے لیے چند بنیادی دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے جن کا ہونا انتہائی لازمی ہے۔ دونوں کے جو اصل آئی ڈی کارڈز ہیں وہ ان کے پاس ہونے چاہیے، یا فارم بی ہے پاسپورٹ سائز تصاویر، اور 2 عاقل و بالغ گواہان کے شناختی کارڈ۔ ناظرین اکرام، جب یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو نکاح نامہ متعلقہ یونین کونسل میں رجسٹریشن کے لیے بھیجا جاتا ہے، جہاں سے کمپیوٹرائزڈ میرج سرٹیفکیٹ جاری۔ اب اس کے بعد بہت ساری جو خواتین ہیں ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے جہاں پر پاکستان میں آنر کلنگ بھی ہو جاتی ہے، غیرت کے اوپر قتل بھی ہو جاتے ہیں، لڑکے لڑکی کو مار بھی دیا جاتا ہے، بہت سارے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، ہم آئے روز سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔
نکاح مکمل ہونے کے بعد اگلا مرحلہ پروٹیکشن یعنی تحفظ ہوتا ہے۔ اکثر حالات میں لڑکی کے والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں غصے میں آ کر لڑکے اور اس کے خاندان پر ایف آئی آر کا اندراج کر دیتے ہیں۔ اغوا کی ایف آئی آر جو ہے وہ 365 کے تحت ایک جو پرچہ ہے وہ درج کروایا جاتا ہے کہ ہماری لڑکی گھر سے غائب ہے اور فلاں لڑکے نے اس کو اغوا کر دیا۔ اس کا توڑ یہ ہے کہ شادی کے فوراً بعد لڑکی ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ میں ہراسمنٹ پیٹیشن دائر کرتی ہے۔ لڑکی جج کے سامنے خود پیش ہو کر یہ بیان دیتی ہے کہ مجھے کسی نے بھی اغوا نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور لہٰذا مجھے یا میرے شوہر کو تنگ نہ کیا جائے۔ یہ لڑکی کی طرف سے ایک پروٹیکشن لی جاتی ہے۔ جب لڑکی کا یہ بیان الفی اور کورٹ کا آرڈر سامنے آ جاتا ہے تو پولیس کوئی بھی ناجائز کارروائی بالکل بھی نہیں کر سکتی، نہ ہی آپ کو ہراساں کر سکتی۔ اکثر اوقات ہمارے سوسائٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب لڑکی جاتی ہے تو فیملی بڑی ناراض ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر بڑے غصے سے بات کی جاتی ہے، پھر لڑکی جو ہے وہ واپس آنے پر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ہیزیٹیشن فیل کرتی ہے، وہ واپس آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ یہ تھی آج کی وہ انفارمیٹیو ویڈیو، آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بنی ہوگی یقیناً۔ اگر آپ کی کوئی قانونی آپ کو کوئی کوشچن ہے یا آپ کی کوئی لیگل اسسٹنس چاہیے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔